بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا شہر ووہان میں سابقہ توقعات سے پہلے ہی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دعویٰ ایک امریکی تحقیق میں سیٹلائٹ تصاویر اور انٹرنیٹ سرچز کی بنیاد پر کیا گیا۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے دوران دریافت کیا گیا کہ پچھلے سال موسم خزاں کے دوران ووہان کے اہم ہسپتالوں میں آنے والی گاڑیوں کی تعداد 2018 کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ووہان میں کھانسی اور ہیضہ کے بارے میں معلومات کے لیے انٹرنیٹ سرچز میں اس عرصے میں اضافہ ہوا تھا۔ ان دونوں کو اب کورونا کی علامات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وبا 31 دسمبر سے پہلے پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ 31 دسمبر وہ تاریخ ہے جب چینی حکومت نے عالمی ادارہ صحت کو وبا کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے گھروں سے کام کرنے کے طریقے اپنائے گئے ہیں تاکہ محفوظ رہتے ہوئے دفتری امور انجام دیے جا سکیں۔ انٹرنیٹ پر کام کہاں تک محفوظ ہے یا لوگوں کو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں کتنی واقفیت ہے، اس حوالے سے عرب ممالک کے لیے سائبر سیکیورٹی فراہم کرنے والی کمپنی نے سروے رپورٹ میں کہا ہے کہ گھروں سے کام کرنے والے 50% عربی لوگ ڈیجیٹل سیکیورٹی سسٹم سے واقف ہی نہیں۔ سروے رپورٹ میں ماہرین نے توجہ دلائی ہے کہ دنیا بھر میں گھروں سے کام کرنے والے 45% عرب ملازم ایسے ہیں جنہیں کمپنیوں نے گھر سے کام کرنے کے وقت ڈیجیٹل سیکیورٹی سے متعلق احتیاطی تدابیر کی بابت کچھ نہیں بتایا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ماسک اور گلوز پہننے والوں پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ ماسک اور دستانوں کا کچرا ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابوظہبی میں ماسک اور گلوز پہننے والوں کو 6 ٹریفک پوائنٹس اور $272 امریکی کا جرمانہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 44,000 نئے ٹیسٹ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 540 نئے مریض سامنے آئے ہیں، اور اس طرح ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد 38,808 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور مرنے والوں کی کل تعداد 270 پہنچ گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایک طرف یورپ میں کورونا کی صورتحال بہتری آ رہی ہے اور دوسری طرف کورونا سے دنیا بھر میں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر یہ مشورہ دیں گے کہ گھر پر ہی رہیں، یعنی دنیا لاک ڈاؤن پہ واپس آ جائے۔ ادارے نے کہا ہے کہ دنیا کو خبردار کرتے ہیں کہ پچھلے 9 دن روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پچھلے روز 75% مریض صرف 10 ممالک میں سامنے آئے ہیں۔ یہ مریض امریکی اور جنوبی ایشیائی ممالک سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ یورپ کی صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے اور اب باقی دنیا کی کورونا صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ کورونا اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ناروے اور برطانوی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا قدرتی نہیں بلکہ لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے چین پر الزام لگایا گیا ہے کہ مہلک کورونا چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، تاہم چین نے ہمیشہ ہی اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ اب ناروے اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کورونا قدرتی نہیں ہے بلکہ اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی معاونت سے ہونے والی ایک تحقیق میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی جھلی ایسے تیز نوکدار پروٹین سے بنی ہوئی ہے جو مصنوعی طور پر داخل کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی خصوصیات سارس سے بہت زیادہ مختلف ہے، جنہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چائنا اور امریکہ نے کورونا پر کئی عرصے تک مشترکہ تحقیق کی ہے، جس میں کورونا کے بڑھنے، پھیلنے اور منتقلی کی صلاحیت سے متعلق اسٹڈی شامل تھی۔ اسکاٹ لینڈ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے ایک بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کے بعد پہلی مرتبہ 0 ڈیتھ ریکارڈ کی گئی۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کو شکست ہو چکی ہے اور اب اسکاٹ لینڈ سے بھی مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی حکومت نے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے پروازوں کے آغاز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہوا۔
ریاض سے جانے اور یہاں واپسی کے خواہش مند مسافر فلائٹ آپریشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھارت میں پب جی گیم کھیلنے والے 14 سالہ لڑکے نے اپنی جان لے لی۔ ریاست راجستھان کے شہر کوٹا میں رات بھر پب جی گیم کھیلنے والے 14 سالہ لڑکے نے اپنی جان لے لی۔ لڑکا 9ویں جماعت کا طالب علم اور بھارتی فوجی اہلکار کا بیٹا تھا۔ لڑکے نے واقعہ سے 3 روز قبل اپنی والدہ کے فون میں پب جی گیم ڈاؤن لوڈ کی اور وہ 3 روز سے مسلسل گیم کھیل رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکے کا بھائی جب پڑھائی کر کے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو رات 3 بجے کے وقت بھی وہ گیم کھیلنے میں مشغول تھا، جس کے بعد اس کا بھائی سو گیا اور صبح دوسرے کمرے میں اپنے بھائی کو لٹکا ہوا پایا۔ دنیا کی کم عمر ترین نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سماجی رہنما ملالہ یوسفزئی نے 22 سال کی عمر میں آکسفورڈ سے گریجویشن کی تعلیم مکمل کر لی۔ ملالہ یوسفزئی کو اگست 2017 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا اور انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کے اہم مضامین کے ساتھ اپنی گریجویشن مکمل کی۔ دوستو، یاد رہے کہ انہی مضامین کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بھی اسی یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی۔ لداخ میں چائنا بھارت کو فنگر 4 سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ چائنا نے گلوان وادی میں 2500 فوجی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ 1 ماہ سے دونوں ممالک میں سرحدی کشیدگی جاری ہے۔ پینگوک سو جھیل کے پاس واقع علاقے فنگر 4 اور فنگر 8 کے سلسلے میں زیادہ تنازع ہے۔ اپریل سے قبل بھارتی اہلکار فنگر 8 تک گشت کرنے جاتے تھے، اب چائنیز اہلکار بھارتی اہلکار کو فنگر 4 سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ بھارت نے سرحد پر ایک پل اور سڑک کی تعمیر شروع کر رکھی ہے جس پر چین کو اعتراض ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ یہ تعمیرات اپنی سرحد کے اندر کر رہا ہے۔ چائنیز اہلکار سرحد میں کافی اندر تک آ چکے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سرکاری سطح پر باضابطہ طور پر اس کا اعتراف نہیں کیا گیا، لیکن چند روز قبل وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا تھا کہ چائنیز اہلکار خاصی تعداد میں سرحد پر جمع ہو رہے ہیں۔ خارجہ امور کے ماہر اور سینئر صحافی خاور حسن نے کہا ہے کہ بھارت کی سیاسی و فوجی قیادت بھی توتل کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ چائنا پہلے جہاں تھا وہیں اسی مقام پر واپس چلا جائے۔ ان کے مطابق بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی گرما گرم بحث جاری ہے، جس سے بھارتی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت چین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا اسے چائنا کو سبق سکھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میڈیا میں جاری بحث کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس لڑائی ہونے ہی والی ہے۔ خاور حسن کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے بارے میں بھی ایسی ہی رپورٹنگ کرتا رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ اب سب لوگ جان چکے ہیں۔ سعودی حکومت نے بہت زیادہ رش اور کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی ضوابط کی پابندی نہ کیے جانے پر باب مکہ مارکیٹ کو بند کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر معمولی بھیڑ کو کنٹرول کرنے اور نئے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوامی سلامتی کی خاطر یہ ساری احتیاط کی گئی۔ کویتی حکام نے منی لانڈرنگ کے الزام میں بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی میگزین نے رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ پر متعدد الزامات ہیں، ان میں اقامے اور ویزوں کا کاروبار اور منی لانڈرنگ کے الزامات سر فہرست ہیں۔ طبی ماہرین نے نئی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کورونا صرف نظام تنفس کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ خون کی شریانوں کی بھی بیماری ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کورونا کی بیماری کا غلط طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مزید قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ایک سابق اہلکار مائیکل وائٹ 2018 سے ایران کی حراست میں تھا، جسے ایک معاہدے کے تحت پچھلے جمعرات ایران نے رہا کر دیا تھا۔ اسی طرح امریکہ نے وائٹ کی رہائی سے 2 روز پہلے جیل میں قید ایک ایرانی پروفیسر سروس اصغری کو ملک چھوڑنے کی اجازت دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے سابق وزیر خارجہ کولن پاول کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں عراق لڑائی میں امریکہ کو غیر ضروری طور پر الجھانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ کی جانب سے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کے اعلان کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ان پر تنقید کی ہے۔
صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک مغرور شخص ہے اور ایک دوسرے مغرور جو بائیڈن کو ووٹ دینا چاہتا ہے، جبکہ سابقہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے، ہمیں اس آئین پر عمل کرنا ہے، اور صدر ٹرمپ اس آئین سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس سال ٹرمپ کی کسی صورت میں حمایت نہیں کر سکتا، بلکہ میں جو بائیڈن کو ووٹ دوں گا۔ کورونا سے متعلق ہونے والی ایک تازہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ مرد جن کے بال نہیں ہوتے کورونا سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہرین نے یہ بات امریکہ میں کورونا سے مرنے والے پہلے امریکی ڈاکٹر فرینک گیبرن کا کیس سامنے آنے کے بعد کہی اور اسے گیبرن سائن کا نام دیا۔ چائنا میں کورونا کے بعد جنوری سے اب تک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں اموات کے امکانات زیادہ ہیں۔ سائنسدانوں کی رائے ہے کہ مردوں میں بال گرنے کا سبب بننے والے ہارمونز کی وجہ سے ہی کورونا سے مردوں کی ہلاکت کی شرح زیادہ ہے۔ اسپین میں 41 مریضوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق بھی یہی ثابت ہوا کہ ان کی 71% تعداد بھی بال گرنے والوں کی شکار تھی۔ سعودی حکومت نے کورونا وبا کی وجہ سے اس برسہاجیوں کی تعداد کو نہایت مختصر ترین رکھنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد اس برسہاج میں عازمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس دوران بزرگ عازمین حج پر مکمل پابندی ہوگی، تاہم ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے جس کا اعلان شاہ سلمان بن عبدالعزیز خود کریں گے۔ تمام ممالک کے حج کے کوٹے سے صرف 20% کی اجازت دی جائے گی۔ ہر سال دنیا بھر سے لگ بھگ 25 لاکھ مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب آتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔